میرا نام پلوشا ہے، ایک عام سی لڑکی جس کی دنیا کتابوں اور چھت کی تنہائی تک محدود تھی۔ میرے گھر کی چھت میری جاہ پناہ تھی۔ جب بھی دل گھبراتا یا بال دھونا ہوتے میں وہیں چلی جاتی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے شام کو بال دھوئے اور گیلی لٹیں سنبھالتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے فضا میرے ساتھ سانس لے رہی ہو۔ سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا، لیکن افق پر سرخی مائل بادل پھیل چکے تھے۔ میں نے بال کھولے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس منظر میں کچھ عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے وقت کو تھام لیا ہو۔ اچانک بادل گہرے ہو گئے، جیسے کسی نے نیلا آسمان مٹا کر کوئلہ پھیر دیا ہو۔ مجھے لگا شاید شدید بارش ہو جائے، لیکن بارش نہیں ہوئی، کچھ اور ہوا۔ میرے ارد گرد ایک کالا سا وجود آ گیا۔ نہیں، وہ کوئی انسان نہیں تھا، ایک تتلی تھی، سیاہ، بے حد چمکدار اور غیر معمولی خوبصورتی لی ہے۔ وہ میرے بالوں کے قریب منڈلانے لگی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھنا شروع کیا۔ اتنی خوبصورت تتلی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ او، تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا اور ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے اسے چھونے کی کوشش کی، وہ تیزی سے اڑی اور میرے بالوں میں گھس گئی۔ ایک دم میرے سر میں چکر سا آیا، زمین گھومتی محسوس ہوئی، آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، اور مجھے لگا جیسے میرے پاس سے کچھ گزرا ہو، کوئی سایہ، لمبا اور سیاہ۔ تو کون؟ میری زبان لڑکھڑائی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، جھٹ سے بال سمیٹے اور نیچے کی طرف بھاگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ نیچے آ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن آوازیں تھی جیسے کوئی ہلکی ہلکی سانس لے رہا ہو میرے کانوں کے قریب۔ نیچے اترتے ہی میں رک گئی۔ میرے سامنے سب سے آخری سیڑھی پر ایک سایہ کھڑا تھا، انسانی صورت میں، مگر مکمل سیاہ لباس میں۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو، مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میری سانسیں تھم گئی، جسم جیسے سن ہو گیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے خود سے کہا، لیکن جواب نہیں ملا۔ میری نظریں اس سائے پر جمی رہیں، اس کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے مخاطب کر رہا ہے، لیکن دماغ کچھ سمجھنے سے قاصر تھا، اور پھر جیسے کسی نے بٹن بند کیا ہو، وہ سایہ غائب ہو گیا۔ میں دڑم سے زمین پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کی، گہرے سانس لیے اور جیسے تیسے کر کے خود کو کمرے تک گھسیٹا۔ امی نے پوچھا، کیا ہوا پلوشا؟ بس سر میں درد ہے، شاید گرمی لگ گئی، میں نے بہانہ گڑھ لیا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو دل اب بھی بے چین تھا۔ وہ تتلی، وہ سایہ، وہ چکر، سب ایک خواب لگ رہا تھا، لیکن ایسا خواب جس کی چبھن جاگتے میں بھی محسوس ہو۔ جب میری آنکھ کھلی تو سب کچھ دھندلا سا تھا۔ دھیرے دھیرے منظر صاف ہوا۔ میں نے اپنے ہی جب کمرے میں تھی اور کھڑکی سے دھوپ کی ایک ہلکی لکیر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اندر کی روشنی میں کچھ ایسا تھا جو مکمل اجالا ہوتے ہوئے بھی اندھیرے کا احساس دلا رہا تھا۔ کمرے میں امی اور دادی نہیں تھی، باہر ہلکی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ شاید امی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز سے بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ میں اٹھنے لگی تو بال کھینچنے کا احساس ہوا۔ ہاتھ سر پر لے گئی، انگلیاں الجھ گئی۔ میں نے تکیے پر جھک کر دیکھا۔ بالوں میں ایک باریک زنجیر لپٹی ہوئی تھی۔ وہ زنجیر سادہ نہیں تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے حصے آپس میں جڑتے جا رہے تھے، جیسے کوئی اسے باندھ رہا ہو، لیکن میرے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر زنجیر کھولنے کی کوشش کی۔ جتنی بار کھولتی وہ دوبارہ کسی اندھے کے ہاتھ سے بن جاتی۔ میں نے زور سے جھٹکا دیا تو وہ لمحے بھر کے لیے رک گئی، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پر لپٹنے لگی۔ کیا یہ سچ ہے یا میں خواب میں ہوں؟ میں باتھ روم کی طرف گئی۔ آئینے میں دیکھا تو زنجیر میرے بالوں کے بیچ ایک خوبصورت مگر عجیب انداز میں جمی ہوئی تھی، جیسے کسی قدیم تہذیب کا علامتی نشان ہو۔ نیچے سے دادی کی آواز آئی، پلوشا نیچے آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے بالوں کو دوپٹے میں لپیٹا اور نیچے چلی گئی۔ میز پر سب خاموش بیٹھے تھے۔ ابو نے سر جھکایا ہوا تھا، امی کی آنکھیں سرخ تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں بہتر ہوں، اب بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ دادی نے میری طرف دیکھا، ان کی نظریں میرے دوپٹے پر جم گئی۔ بال ٹھیک تو ہیں؟ جی ٹھیک ہیں، میں نے نظریں چرا لی۔ دن کا باقی وقت جیسے گزرا میں خود بھی نہیں جانتی۔ کتابیں کھولی، بند کی، فون چیک کیا، مگر دماغ صرف ایک چیز کے گرد گھوم رہا تھا،
وہ زنجیر جو میرے بالوں میں بند چکی تھی۔ رات کو کمرے کی لائٹ بند کی لیکن نیند کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، ہر چند منٹ بعد ہاتھ بالوں پر جاتا اور بار بار وہ زنجیر کچھ زیادہ ہی سخت محسوس ہوتی۔ پھر ایک عجیب لمحہ آیا۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرے بالوں کے قریب کچھ کہہ رہا ہو۔ میری ملکہ! میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ واپس آؤں گا تمہیں لینے کے لیے، یہ آواز زنجیر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر زنجیر کو چھوا تو وہ گرم محسوس ہوئی، جیسے دھات نہیں بلکہ کوئی زندہ چیز ہو۔ کون ہو تم؟ میں نے ہمت کر کے آہستہ سے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک ہلکی سی ہنسی، جیسے کسی نے بہت قریب سے مسکرا کر کچھ کہہ دیا ہو۔ اگلی صبح جب آنکھ کھلی تو زنجیر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے بندھی ہوئی تھی۔ اب وہ میرے بالوں کے ساتھ ساتھ ماتھے تک آ گئی، جیسے کوئی تاج جو آہستہ آہستہ اپنی شکل مکمل کر رہا ہو۔ میں نے دادی کے پرانے صندوق سے کچھ کاغذ نکالے، وہ پڑھنے بیٹھی تو ان پر ایک عبارت ملی: بعض زنجیریں جنات کی ملکیت ہوتی ہیں، جب وہ کسی پر عاشق ہو جائیں تو اس زنجیر سے اپنے بندھن کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ زنجیر نہ صرف تعلق کا نشان ہوتی ہے بلکہ نکاح کا بھی۔ میں نے صفحہ پلٹا اور کتاب واپس بند کر دی۔ میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن زنجیر ہر لمحہ مجھے یہی یاد دلاتی تھی کہ کچھ غیر معمولی میرے ساتھ جڑ چکا ہے۔ اسی دن شام کو دادی نے مجھے تنہا بٹھایا اور پوچھا، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے ان کی طرف دیکھا، چاہا کہ سب کچھ بتا دوں، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ دادی نے آہستہ سے میرا دوپٹہ ہٹایا، بالوں کو دیکھا اور زنجیر پر نظر پڑتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ زنجیر، یہ ہماری نہیں۔ ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کہاں سے آئی، میں نے آہستہ سے کہا۔ دادی نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھنے لگی۔ اچانک ان کا ہاتھ جیسے جھٹک گیا، وہ پیچھے ہوئی اور بولی، یہ مخلوق عام نہیں، تم سے کچھ منسوب کر چکی ہے۔ رات ایک بار پھر عجیب تھی، نیند بار بار ٹوٹتی رہی، ہر بار کوئی نئی سرگوشی، کوئی نیا جملہ، اور زنجیر میں ایک نئی گرہ۔ آخری بار جب آنکھ کھلی، زنجیر میرے گلے تک پہنچ چکی تھی، جیسے وہ صرف بالوں تک محدود نہیں رہی بلکہ اب وہ میرے وجود کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت کھڑکی سے آتی روشنی نے آنکھ کھولی تو لگا جیسے کمرے میں کسی کی موجودگی ہے۔ میں ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے آئینے میں نظر پڑی تو وہی زنجیر اب تک گلے میں جو پہنچی ہوئی تھی۔ وہ زنجیر اب نرم نہیں تھی بلکہ جیسے کوئی پتھر کی سختی اس میں اتر آئی ہو۔ 2 دن ہو چکے تھے اور یہ زنجیر اب میری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ نہ اسے کھولا جا سکتا تھا، نہ چھپایا جا سکتا تھا۔ امی اور دادی کچھ نہ کچھ محسوس کر رہی تھی، لیکن میری خاموشی انہیں خاموش رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس دن دادی نے مجھے ایک پرانی کتاب دی جو ان کے بقول ان کی نانی کے زمانے کی تھی۔ اس میں کچھ ایسے واقعات درج تھے جو جنات سے منسوب تھے۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، جب کوئی جن انسان سے عشق کرے تو وہ اس کی کسی خاص شے سے بندھن باندھتا ہے۔ اکثر یہ شے بال ہوتے ہیں جو انسان کی سب سے نازک پہچان ہوتے ہیں۔ زنجیر جب مکمل ہو جائے تو وہ نکاح کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے بعد انسان اس رشتے سے آزاد نہیں رہتا۔ میں نے وہ صفحہ کئی بار پڑھا۔ لفظ نکاح نے جیسے دماغ سن کر دیا تھا۔ کیا واقعی جو میرے ارد گرد منڈلا رہا ہے وہ میرا شوہر کہلانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس رات جب سب سو گئے، میں نے کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کھول دی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، کمرے کے پردے بار بار اڑ کر میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی کہ ایک لمحے میں کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ سانس لینے میں سردی محسوس ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک کمرے کے کونے میں روشنی ابھری اور وہی سایہ نمودار ہوا۔ اس بار وہ صرف سایہ نہیں تھا بلکہ مکمل انسانی شکل میں، قد لمبا، چہرہ حد سے زیادہ متوازن، آنکھیں گہری اور پراسرار، اور لباس کالا مگر نفیس۔ تم کون ہو؟ میری آواز بہت آہستہ نکلی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں چن چکا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ اور یہ زنجیر، یہ کیا ہے؟ وہ میرے قریب آیا لیکن اس کے قدموں کی آواز نہیں آ رہی تھی، جیسے وہ زمین پر چل ہی نہیں رہا ہو۔ یہ زنجیر وہ ہے جو ہمارے بندھن کی علامت ہے۔ یہ تمہارے بالوں سے باندھی گئی ہے، اور جس لمحے وہ مکمل ہوئی
ہمارا نکاح بھی مکمل ہو گیا۔ یہ زبردستی ہے، میں پیچھے ہٹی۔ نہیں، یہ چناؤ تھا، اور یہ چناؤ تمہارا نہیں تقدیر کا تھا۔ میں نے تمہیں اس دن دیکھا تھا جب تم پہلی بار بال کھول کر چھت پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس لمحے میں نے جان لیا تھا کہ میری تلاش ختم ہوئی۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑنا چاہا، مگر جیسے ہی میرے قدم جم گئے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کوئی زبردستی نہیں تھی، مگر عجیب سی کشش تھی جو مجھے رکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تم جن ہو؟ میں جن زادہ ہوں، میرا نام اسود ہے۔ جنوں کے ایک ایسے قبیلے سے ہوں جہاں محبت بہت نایاب ہے۔ ہم صدیوں میں کسی ایک انسان سے جڑتے ہیں، اور جب وہ تعلق بن جائے وہ ناقابل توڑ ہوتا ہے۔ تو تم نے زبردستی نکاح کر لیا، بغیر پوچھے، بغیر اجازت؟ اسود نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے اسے کچھ یاد آ رہا ہو۔ میں نے تمہارے بالوں سے اجازت لی، وہ رضامند تھے۔ بال؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ بال تمہاری شناختیں، تمہاری روح کا ایک پرتو۔ وہ جب ہوا میں بکھرتے تو تمہارے جذبات کی لہریں ہمارے جہان تک پہنچتی ہیں۔ وہ لمحہ جب تم نے آزاد ہو کر ہوا میں اپنے بال چھوڑے تھے، وہی لمحہ میرے لیے نکاح کی اذان تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ دماغ میں سوالات گونج رہے تھے، لیکن اس کی باتوں میں عجیب سا وزن تھا، جیسے وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ کیا یہ زنجیر اب کبھی نہیں کھلے گی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ جب تک تم خود اسے توڑنے کی خواہش نہ کرو، لیکن خبردار، جو رشتہ خون کے بغیر جڑا ہو وہ توڑا نہیں جا سکتا، صرف ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب تم جان چکی ہو، کل چاند کی 13ویں رات ہے، اس کے بعد زنجیر مکمل ہو جائے گی اور تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ اور اگر میں نہ گئی، تب تمہاری دنیا تمہیں خود دھکیل دے گی، اور اس وقت واپسی ممکن نہیں ہوگی۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ صرف ایک خوشبو رہ گئی، اور زنجیر جب ماتھے سے نیچے تک آ چکی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی۔ زنجیر اب کسی قیدی کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی شاہی تاج کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اسود کی آخری باتیں میرے ذہن میں مسلسل گونج رہی تھی۔ چاند کی 13ویں رات، زنجیر کی تکمیل، اور میرا اس کے ساتھ جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے رد کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے اگلی صبح دادی کو سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ خود بول پڑی۔ تمہارے ارد گرد جو ہے وہ تم سے نہیں جائے گا، صرف قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں حیران ہوئی۔ میں بھی عورت ہوں، اور یہ کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، ان کے سونگنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ تم پر جو ہے وہ خالص ہے لیکن پیچیدہ۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ پورا دن جیسے انتظار میں گزرا۔ ہر لمحہ یہ سوچتی رہی کہ کیسے انکار کروں۔ زنجیر کو کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، اسے جلانے کا بھی سوچا، لیکن جیسے ہی آگ کے قریب لائی وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پانی میں ڈبویا تو پانی خود خشک ہو گیا۔ رات کو جب چاند آسمان پر آیا، کچھ خاص الگ سے چمک رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ مدھم ہونے لگی اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، ہوا مکمل بند تھی، لیکن پردہ ہل رہا تھا۔ پھر وہی آواز آئی میرے پیچھے سے، تیار ہو؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی تھا، لباس میں عجیب مہک، چمک، اور چہرے پر وقار، اور آنکھوں میں ایک فیصلہ۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میری آواز میں سختی تھی۔ تم جا چکی ہو، صرف وقت نے یہ قبول کرنا باقی رکھا ہے۔ مجھے اپنی دنیا چھوڑنی ہے، نہ تمہارے ساتھ جانا ہے۔ یہ رشتہ زبردستی ہے، میں اسے نہیں مانتی۔ اسود چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا تو دیکھو انکار کی کیا قیمت ہو سکتی ہے۔ اگلے لمحے سب کچھ گھومنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے منظر بدلنے لگے۔ کمرہ، کھڑکی، در و دیوار سب تحلیل ہو گئے۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے کسی نے میری روح کو کھینچ لیا ہو۔ پھر مکمل اندھیرا چھا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ایک شفاف اور ٹھنڈے فرش پر لیٹی تھی۔ اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو کمرے کی دیواریں نظر آئی۔ وہ دیواریں سنگ مرمر سے بنی تھی، جن پر عجیب نقوش کندہ تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن روشنی ایسی تھی کہ لگتا تھا سورج محل کے اندر ہے۔ میں کھڑی ہوئی، دھیرے دھیرے چلتی محل کے بڑے ہال کی طرف بڑھی۔ وہاں فانوس لٹک رہے تھے، ایسے جیسے وہ ستاروں سے بنے ہوں، روشنی مگر بہت گرمی۔ اسی لمحے اسود ایک سنگیت تخت پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، یہ میری دنیا ہے، اب تم اس کی ملکہ ہو۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ تم پہلے ہی بن چکی ہو، یہ تو صرف رسمی اعلان ہے۔ وہ آہستہ سے مسکرایا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے واپس جانا ہے۔
میں نے پلٹنے کی کوشش کی۔ جاؤ، دروازہ کھلا ہے، لیکن جان لو جو اس محل سے خود چلا جائے اس کا تعلق دنیا سے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں رکی۔ باہر جانے والا دروازہ واقعی کھلا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا زمین کانپنے لگی اور ہر دروازے کے ساتھ ایک دھند سی چھا گئی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی خواب میں قید ہو گئی ہوں۔ یہ سب حقیقت ہے؟ میں نے پلٹ کر اسود کی طرف دیکھا۔ جتنا تمہارا وجود حقیقت ہے، اور اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس محل میں میری ملکہ بن کر رہو یا دروازے سے گزر کر انجام خود چنو۔ میں خاموش رہی، محل کے ستونوں پر نظر ڈالی۔ وہاں میرے نام کے ابتدائی حرف نقش تھے، جیسے میرا اس جگہ سے تعلق پرانا ہو۔ پھر میں نے فرش پر قدم رکھا تو زمین نے ہلکا سا نغمہ چھیڑا۔ یہ جگہ خاموش ہونے کے باوجود گونج رہی تھی۔ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ محبت میں ممکن اور ناممکن کا فرق ختم ہو جاتا ہے، اور جنات کی دنیا میں یہ فرق ویسے ہی معنی نہیں رکھتا۔ اسود آہستہ سے اٹھا اور میرے قریب آیا۔ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے انکار کی ہر کوشش ہمارے بندھن کو کمزور نہیں کرتی بلکہ اس کی قیمت بڑھاتی ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب تم خود فیصلہ کرو گی۔ جب وقت آئے گا دروازہ یا تخت دونوں تمہارا انتظار کریں گے۔ میں نے نظریں جھکائی، محل کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ محل خاموش تھا، لیکن میرے اندر ایک سوال چیخ رہا تھا، کیا میں اس بندھن کو قبول کر لوں یا کوئی راستہ تلاش کروں جو ان دونوں دنیاؤں سے آزاد ہو؟ چیخ کے ساتھ میری آنکھ کھلی، پسینہ ماتھے سے بہہ رہا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو، سانسیں تیز۔ کمرے کی لائٹ آن تھی، کھڑکی بند اور ہر چیز اپنی جگہ۔ میں بیڈ سے اچھل کر نیچے اتری، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب خواب تھا؟ وہ محل، وہ سنگ مرمر کی دیواریں، وہ فانوس اور اسود، سب کچھ بس ذہن کا فریب۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور دادی کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ جائے نماز پر تھی۔ میں دروازے پر کچھ دیر کھڑی رہی، پھر واپس پلٹ آئی۔ دل کہہ رہا تھا کہ جو کچھ ہوا وہ صرف خواب تھا، لیکن زنجیر وہ اب بھی میرے بالوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ اگلی صبح نازیہ، روبینہ اور ثنا میرے گھر آئے۔ ہم سب بچپن کی سہیلیاں تھیں۔ انہوں نے کہا، اتنے دنوں سے تم نے باہر قدم ہی نہیں رکھا، سب خیریت ہے؟ میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، بس طبیعت تھوڑی خراب تھی۔ ہم سب صحن میں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ چائے آ چکی تھی۔ روبینہ نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، سنا ہے تم کسی جن کی ملکہ بن گئی ہو؟ نازیہ نے زور سے ہنس کر کہا، اور وہ تمہیں سنگ مرمر کے محل میں لے کیا؟ میں نے ہنسی کو نظر انداز کیا، مگر دل کے اندر ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ روبینہ نے میری زنجیر پر نظریں گاڑ دی۔ یہ کیا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں پہنی تم نے۔ بس تحفہ ہے کسی کا۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اتنے میں ثنا جو میرے قریب بیٹھی تھی اچانک پیچھے گری۔ اس کی آنکھیں الٹی ہو گئی، سانس بے ترتیب۔ ہم سب چیخیں مارنے لگے۔ ثنا، او خدا، کسی کو بلاؤ! میں نے پانی کا گلاس اس کے چہرے پر ڈالا، لیکن وہ بے ہوش رہی۔ امی دوڑتی ہوئی آئیں۔ کیا ہوا امی؟ ثنا اچانک بے ہوش ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب ہم ثنا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، نازیہ کی بھی چیخ نکل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، پلوشا تیرے ارد گرد کچھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ بھی زمین پر گر گئی۔ میں بالکل ساکت ہو گئی۔ روبینہ جو اب تک ہنس رہی تھی ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں جا رہی ہوں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ جگہ، یہ پلوشا۔ اس نے جملہ بھی مکمل نہیں کیا کہ اچانک اس کی گردن ایک طرف جھکی اور وہ بھی نیچے گری۔ اب صحن میں خاموشی چھا گئی۔ تینوں سہیلیاں بے ہوش۔ امی نے عامل کو بلانے کے لیے فون کیا۔ محلے کی عورتیں جمع ہونے لگی۔ کسی نے کہا یہ جن ہے جس نے پلوشا کو چنا، اسی کی وجہ سے لڑکیاں بے ہوش ہو رہی ہیں۔ میں اندر کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کے خود کو آئینے میں دیکھا۔ زنجیر اب گلے سے نیچے کمر تک پہنچ چکی تھی، جیسے میرے جسم کے ساتھ جڑ گئی ہو۔ دروازے کے باہر شور بڑھتا جا رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ پلوشا پر سایہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ جن کی بیوی بن چکی ہے، اور کچھ عورتیں تو بچوں کو لے کر دور ہٹنے لگی جیسے کوئی وبا ہو میں۔ دوپہر تک عامل آ چکا تھا، سفید لباس، ساتھ میں تسبیح اور آنکھوں میں تجسس۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر مجھے گھور کر کہا، تمہیں کسی نے چنا ہے؟ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ یہ سب سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جن جب کسی انسان سے بندھن جوڑتا ہے تو اس کے ارد گرد کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ بندھن ٹوٹا نہیں جا سکتا، صرف مضبوط کیا جا سکتا ہے، یا ختم کسی قیمت پر۔
کیا اس بندھن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ میری آواز رک گئی۔ ہاں، مگر تمہیں اپنی مرضی سے وہ زنجیر اتارنی ہوگی اور اس کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ ذہن میں سوالات تھے لیکن جواب اب صرف اس کے پاس تھا۔ اسود، رات سب نیند میں تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی اور دھیرے سے کہا، اگر تم سچ میں ہو تو آؤ، سب کے سامنے نہیں، اکیلے میں، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ چند لمحے بعد کمرے کی فضا ٹھنڈی ہونے لگی، کھڑکی کا پردہ ہلنے لگا اور پھر وہ آ گیا۔ تم نے مجھے بلایا میری ملکہ؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری دوست ہے، میرے گھر والے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کر رہا، وہ صرف تمہارے لمس سے بے ہوش ہو رہے ہیں، کیونکہ اب تم عام نہیں رہی، تمہاری سانسوں میں میرا لمس شامل ہے۔ یہ ختم کرو، مجھے اپنی زندگی واپس چاہیے۔ تمہاری زندگی اب میری ہے۔ جو تمہیں سمجھنا ہے وہ یہ کہ اس بندھن کو توڑنا تمہارے اختیار میں نہیں، کیونکہ تم پہلے ہی قبول کر چکی ہو۔ جب تم نے پہلی بار میرے وجود کو محسوس کیا، وہ لمحہ ہمارے رشتے کی مہر تھی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ کمرے میں موجود ہر شے پرسکون تھی، مگر میرا دل میدان جنگ بن چکا تھا۔ میں خود کو تم سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے نظریں نیچے کی۔ تو پھر قیمت چکانی ہوگی، اسود نے آہستہ سے کہا۔ کیا قیمت؟ اپنی یادیں، اپنی پہچان، سب کچھ۔ تم اگر یہ بندھن توڑتی ہو تو تم وہ پلوشہ نہیں رہو گی جو آج ہو۔ تمہارا وجود، تمہاری شناخت مٹ جائے گی۔ کیا تم تیار ہو؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اور باہر گاؤں میں یہ بات اب پھیل چکی تھی کہ پلوشہ پر جن عاشق ہے اور وہ ہر اس لڑکی کو چھو کر بے ہوش کر دیتا ہے جو اس کے قریب ہو۔ اسود کی آخری بات میرے دماغ میں کسی کیل کی طرح پیوست ہو چکی تھی کہ اگر میں بندھن توڑ دوں تو میری شناخت مٹ جائے گی، لیکن جس شناخت کی بات وہ کر رہا تھا وہ شناخت میری نہیں تھی۔ وہ میرے وجود پر اپنی مہر لگا چکا تھا اور میں خود کو اس کے وجود سے آزاد کروانا چاہتی تھی۔ اگلی صبح میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے بازار جانے کے بہانے گھر سے نکلی۔ دادی جو ہمیشہ میرے فیصلوں کو بھانپ لیتی تھی اس دن خاموش تھی، جیسے انہوں نے خود مجھے یہ قدم اٹھانے کی اجازت دی ہو۔ میں راستے میں ایک پرانے بیوٹی پارلر گئی جس کی مالکن رضیہ آنٹی مجھے بچپن سے جانتی تھی۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور سیدھا کہا، رضیہ آنٹی، میرے بال کاٹ دیں۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ پلوشہ، تو یہ لمبے بال، تو ان سے جان بوجھ کر عشق کرتی ہے۔ اب وہ عشق نہیں رہا، کٹوا دیجئے۔ میں نے دوپٹہ ہٹایا۔ انہوں نے ایک کنگھی بالوں میں ڈالی، لیکن زنجیر کے قریب پہنچتے ان کا ہاتھ رک گیا۔ یہ کیا ہے؟ بس ایک زنجیر ہے معمولی سی، اب بس کٹنگ کر دیں۔ رضیہ آنٹی نے ہچکچاتے ہوئے کینچی اٹھائی اور پہلا بال کاٹنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ کینچی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کھڑکی کے شیشے میں دھند اترنے لگی اور ایک لمحے میں آئینہ خون کے دھبوں سے بھر گیا۔ رضیہ آنٹی چیخیں مار کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہ نہیں کر سکتی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلی، بازار سے سیدھا گھر واپس آ گئی، دروازہ بند کیا، کمرے میں داخل ہوئی اور جیسے ہی لائٹ آن کی دیوار پر کچھ لکھا نظر آیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے۔ یہ خون سے لکھا ہوا تھا، ملکہ کے بال ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے میں نے ان سے محبت کی۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ تحریر بالکل سامنے دیوار پر میرے بیڈ کے اوپر لکھی گئی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں کہاں بیٹھ کر سوچتی ہوں، کہاں لیٹ کر نیچے دیکھتی ہوں۔ کمرے میں سرد ہوا بھر گئی۔ کھڑکی بند تھی لیکن ہوا کی سیٹیوں جیسی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے فوراً دوپٹہ اٹھایا، زنجیر چھپائی اور نیچے چلی گئی۔ امی نے پوچھا، بال کٹوائے؟ نہیں کٹوائے، میں نے مختصر جواب دیا اور کچن میں جا کر پانی پیا۔ ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن میں جان چکی تھی کہ اسود ہر جگہ ہے، میرے خیالوں میں، میری دیواروں پر، میرے ہر فیصلے سے پہلے۔ اسی رات میں نے دادی کو سب کچھ بتا دیا۔ دیوار پر خون سے لکھی تحریر، رضیہ آنٹی کا خوف، کمرے کا بدلہ ماحول، سب کچھ دادی نے خاموشی سے سنا۔ پھر کہا، پلوشہ، اب وقت ہے کہ تم جان لو کہ تمہارے بالوں میں جو زنجیر ہے وہ صرف علامت نہیں، ایک عہد ہے۔ جنات جب کسی انسان سے محبت کرتے تو وہ ان کی سب سے ذاتی شے سے تعلق جوڑتے ہیں، بال۔ وہ شے ہیں بال جو انسانی روح کے سب سے قریب ہیں۔ تمہارے بالوں کو کاٹنے کا مطلب ہوگا اس کی محبت کا انکار، اور اس کا رد عمل ناقابل برداشت ہوگا۔ میں نے سوال کیا، تو میں کچھ بھی نہ کروں، بس یوں ہی قید رہوں؟ تم قید نہیں ہو، تم تو راضی ہو چکی ہو، صرف تمہیں یاد نہیں کہ کب۔ دادی نے ایک پرانا کاغذ میری طرف بڑھایا۔ یہ پڑھو۔ کاغذ پر جناتی رسم الخط میں کچھ لکھا تھا، جسے دادی نے اردو میں ترجمہ کیا۔ جو محبوب زنجیر سے بندھا ہو، اگر وہ انکار کر دے تو اس کی ہر خوشبو مٹ جاتی ہے، ہر پہچان ختم کی جاتی ہے۔
میں نے وہ کاغذ لے کر جلا دیا۔ میں نے اپنی خوشبو سے بھی انکار کر دوں کیا؟ پر یہ محبت مجھے قبول نہیں۔ رات کو نیند نہیں آئی، میں بار بار جاگتی، کمرے کے مختلف کونوں میں جھانکتی، ہر جگہ کچھ نہ کچھ بدلا ہوا نظر آتا۔ کتابوں پر انگلی پھیرتی تو گرد کی بجائے زنجیر کا نمونہ بنتا۔ دروازے کی لکڑی پر خفیف سا نام ابھر تھا، اسود۔ صبح جب میں نہانے گئی تو بالوں میں زنجیر کے نیچے ایک نئی گرہ بن چکی تھی۔ یہ گرہ دل کے قریب تھی، جیسے اس نے میرے جذبے کو بھی باندھ دیا ہو۔ میں نے ایک آخری کوشش کا ارادہ کیا۔ ایک پرانے بزرگ عامل کا پتہ ملا جو پہاڑوں کے دامن میں رہتا تھا۔ اگلے دن چپکے سے اس کی طرف نکلی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہا، واپس چلی جا پلوشا، تم جس بندھن میں ہو تمہارے جسم کا نہیں، تمہاری روح کا ہے۔ ایسے بندھن صدیوں میں ایک بار ہوتے، اگر تم اس سے نکلنا چاہو تو سب کچھ کھو دو گی۔ کیا بال کٹوانے سے کچھ بدلے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ بدلے گا، لیکن تمہاری سانسیں وہ نہیں رہے گی، تمہارا عکس آئینے سے غائب ہو جائے گا، تمہاری ماں تمہیں پہچانے گی نہیں، تمہارا نام صرف زنجیر میں رہ جائے گا، تم خود کو بھی نہیں پہچان سکو گی۔ میں واپس پلٹی، دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہوئی اور زنجیر کو آئینے میں دیکھا۔ وہ سانس لے رہی تھی، جیسے مجھے دیکھ رہی ہو، جیسے اسود کی آنکھیں میرے بالوں میں بس چکی ہوں۔ اور میں ایک لمحے کو سوچنے لگی، کیا یہ واقعی قید ہے یا میں کسی اور حقیقت کی طرف دھکیلی جا چکی ہوں، جہاں محبت اور دھمکی ایک ہی زنجیر کے دو سرے ہیں۔ اب میں اس بات کی عادی ہو چکی تھی کہ وہ کہیں بھی آ سکتا ہے، خاموشی سے، دھند کے ساتھ، یا ہوا کی کسی سرسراہٹ کے پیچھے۔ لیکن جو چیز بدل گئی تھی وہ یہ کہ وہ اب سایہ نہیں رہا تھا۔ وہ انسانی شکل میں میرے سامنے آتا، عام لوگوں کی طرح بیٹھتا، بات کرتا، اور مجھے دیکھتا تو آنکھیں نیچی کر لیتا، جیسے وہ جن نہیں کوئی خالص انسان ہو۔ اب وہ دن میں بھی نظر آتا، کبھی میرے کمرے میں، کبھی صحن کے کونے میں، اور کبھی اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا جس میں میرا عکس دھندلا دکھتا۔ دادی نے سب کچھ جان کر بھی خاموشی اختیار کر لی تھی۔ شاید انہوں نے مان لیا تھا کہ میں اس دنیا کا حصہ نہیں رہی۔ ایک دن جب میں صحن میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی، وہ آ گیا۔ اس بار کوئی سرگوشی نہیں، کوئی دھند نہیں، سیدھے قدموں سے چلتا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کپڑے اس بار بھی سیاہ تھے، مگر چہرہ نرم، بال مکمل سلیقے سے بنے ہوئے۔ تم روز کیوں آتے ہو؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ میری دنیا میں تمہاری خوشبو باقی نہیں رہی، تمہاری موجودگی اب میرے لیے سانس جیسی ہے، اور اگر میں تمہیں روکنے کو کہوں تو رک جاؤں گا، لیکن تمہاری خاموشی میں جو رضا ہے وہ مجھے اجازت دیتی ہے کہ آؤں۔ میں چپ ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ تم اب خوفزدہ نہیں ہوتی؟ تم مجھ سے سوال کرتی ہو، میری موجودگی کو نظر انداز نہیں کرتی؟ یہ نشانی ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ نشانی ہو سکتی ہے قبولیت کی یا قید کی۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، قید میں وہ ہوتا ہے جو نکلنے کی چاہ رکھتا ہو۔ تم تو اب میرے ساتھ وقت گزارتی ہو، شکایت نہیں کرتی، تمہارے دل میں اب احتجاج نہیں رہا۔ میں نے سر جھکایا۔ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے لڑنا چھوڑ دیا، اور شاید اندر کہیں احساس جاگ چکا تھا کہ وہ صرف سایہ نہیں بلکہ ایسا وجود ہے جو مجھے مکمل محسوس کرتا ہے۔ اسی رات وہ کمرے میں آیا جب میں کتاب پڑھ رہی تھی، آ کر سامنے بیٹھا اور بولا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ میری دنیا میں وقت الگ چلتا ہے، وہاں ایک لمحہ، یہاں کئی ساتھ تو جینا ہوتا ہے، اور جب میں تمہارے قریب ہوتا ہوں وہ لمحہ مزید سست ہو جاتا ہے، تمہیں دیکھ کر وقت رک جاتا ہے۔ میں نے کتاب بند کر دی۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے اب حیرت نہیں ہوتی، یہ حیرت ختم ہونا ہی تو کہانی کی ابتدا ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اگلے کچھ دن میں وہ روز آتا رہا، میرے ساتھ بیٹھتا، سوالوں کا جواب دیتا، میرے بچپن کی باتیں سنتا۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں سب کیسے معلوم ہے؟ میرا ماضی، میرے خیالات، میری خاموشی؟ محبت ایک بندھن ہے جو صرف زنجیروں سے نہیں، سانسوں سے جڑتا ہے۔ جب تم نے پہلی بار چھت پر اپنے بال کھولے تھے، تم نے لاشعوری طور پر مجھے اپنے اندر آنے دیا تھا۔ تو کیا یہ سب میرا قصور ہے؟ نہیں، یہ تمہارا اختیار تھا اور میری قسمت۔ میں اب اس کی باتوں پر یقین کرنے لگی تھی۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ وہ محض ایک مافوق الفطرت وجود نہیں، بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو میرے ہر جذبے کو بغیر کہے سمجھتا ہے۔ ایک دن جب وہ آیا، میں نے خود پوچھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا فیصلہ خود کرو۔ میں تمہیں قید نہیں کرنا چاہتا، تمہاری مرضی میرا حکم ہے، اور اگر میں انکار کر دوں تو تم خود کو کھو دو گی۔ میں تمہیں واپس نہیں لے سکوں گا، اور تمہاری یادوں میں ہمیشہ ادھورا سایہ رہ جاؤں گا۔ اس دن وہ دیر تک بیٹھا رہا، خاموشی میں۔ ہم نے ایک دوسرے کو زیادہ نہیں دیکھا، بس خاموشی بانٹی۔ شاید خاموشی ہی وہ لمحہ تھا جہاں دل فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کی موجودگی کی عادی ہو چکی تھی۔
اب مجھے اس کی آمد سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی، بلکہ انتظار تھا کہ وہ کب آئے گا، کب بیٹھے گا، کب میرے سوالوں کا جواب دے گا۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں آئینہ صاف کر رہی تھی، اسود پیچھے آ کھڑا ہوا۔ میں نے آئینے میں اسے دیکھا۔ اس بار میرے عکس کے ساتھ اس کا عکس بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ اب تم آئینے میں نظر آتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، کیونکہ اب تم نے مجھے اپنی دنیا کا حصہ مان لیا ہے۔ زنجیریں جو کبھی بوجھ لگتی تھی اب صرف ایک علامت محسوس ہوتی۔ میرے اندر ایک جنگ ختم ہو چکی تھی، اور اب میں یہ تسلیم کر چکی تھی کہ جو قید مجھے اپنی لگنے لگے وہ شاید قید نہیں ہوتی۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی قید بھی گھر جیسی لگنے لگتی ہے۔ اسود نے فقط اتنا کہا، تم نے محبت کو پہچان لیا ہے، اب صرف تمہاری مرضی ہے، ایسے زندگی بنانا ہے یا خواب رہنے دینا ہے۔ رات کے وقت جب سارا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا ہوتا، میں اکثر چھت پر جا بیٹھتی۔ اسود اب کھلے عام میرے پاس آتا، بغیر کسی دھند یا خاموشی کے۔ اس کی موجودگی اب مجھ پر اجنبی نہیں رہی تھی، لیکن اس رات وہ کچھ مختلف انداز میں آیا۔ اس نے سیاہ لباس کی جگہ ہلکے نیلے کپڑے پہن رکھے تھے، آنکھوں میں چمک تھی اور ہاتھ میں ایک باریک سی چھڑی۔ آج رات تمہیں وہ اپنی دنیا دکھانے لے جانا ہے جو اب تمہاری بھی ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کہاں؟ وہیں جہاں تم خواب میں جا چکی ہو، لیکن اس بار کوئی خواب نہیں ہوگا، تم خود جاؤ گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا، پھر پوچھا، یہ سفر کیسا ہوگا؟ ہوا کا سفر، دھوئیں کی لکیر پر، روشنی کی راہ پر، بس میری آنکھوں میں دیکھو اور باقی میرے حوالے کر دو۔ میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا، ارد گرد کی چیزیں دھندلی ہونے لگی، میرے جسم کا وزن ہلکا ہونے لگا اور زمین میرے قدموں سے کھسک گئی۔ اگلے لمحے میں ہوا میں تھی، ہم بلندیوں میں جا رہے تھے، ساری دنیا نیچے چھوٹ رہی تھی، درخت، مکان، گلیاں سب دھند بنتے جا رہے تھے۔ کیا میں واپس آ سکوں گی؟ اسود نے آہستہ سے کہا، جب تک تم چاہو واپسی کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہوا میں سفر کا عجیب احساس تھا، جیسے جسم پر آگ آئی ہو، جیسے خلا میں آس پاس نرم چادر بن گئی ہو۔ ہم کسی روشنی کی لکیر کا پیچھا کر رہے تھے، پھر اچانک اندھیرے میں ایک جگمگاتی شے نظر آئی۔ وہ محل تھا، وہی جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، سنگ مرمر کا، روشنی سے بھرا، ہر ستون پر عجیب و غریب علامات کندہ تھی اور ہر کونے سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ محل کے سامنے ایک دروازہ کھلا اور ہم اس کے اندر داخل ہو گئے۔ فرش شفاف تھا، جیسے پانی کے اوپر شیشہ بچھاؤ۔ قدم رکھتے ہی ایسے لگتا جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ محل کے اندر دیواروں پر میری ہی شبیہ تھی، کسی میں ہنس رہی تھی، کسی میں سوچ رہی تھی۔ ایک تصویر میں میرے بال کھلے تھے، جن میں وہی زنجیر جگمگا رہی تھی۔ یہ تصویریں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہیں محفوظ کرنے کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں ملکہ کی ہر کیفیت کو نقش کیا جاتا ہے۔ ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے، جہاں درجنوں جنات موجود تھے، جہاں درجنوں جنات نے سر جھکایا۔ میرے اندر خوف کی لہر دوڑی، لیکن اسود نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، یہ تمہارے استقبال کا انداز ہے۔ ہال کے درمیان بڑا تخت تھا، سفید پتھر سے تراشا، جس پر سونے کی باریک نقش و نگاری تھی۔ اسود نے مجھے وہاں بٹھایا۔ اب تمہارا یہ مقام ہے، یہاں سے میرے ساتھ اس دنیا پر نظر رکھو گی۔ محل کی فضا میں خوشبو بکھری گیت بجنے لگے۔ جنات کے چند خادم ہاتھوں میں رنگ برنگے لباس لائے۔ ایک بوڑھی جنی آگے آئی۔ ملکہ کے لیے شادی کے جوڑے کا انتخاب ہونا ہے۔ میں نے حیرت سے اسود کو دیکھا۔ شادی؟ تم نے اپنے دل سے مجھے قبول کیا یا صرف رسمی اعلان ہے؟ لباس اتنے خوبصورت تھے کہ لگتا کسی خواب کی کڑھائی ہیں، نیلا، چاندی، گلابی اور سونے کے امتزاج سے بنے کپڑے۔ میں نے ان میں سے ایک سفید جوڑا چن لیا، اس پر نیلے نگینے تھے جو ہلکی روشنی میں چمک رہے تھے۔ اسود نے کہا، تم اس دنیا کی پہلی انسان ہو جو جنات کی ملکہ بننے جا رہی ہو، اس لیے رسمیں بھی خاص ہوں گی۔ اسی رات محل کے دیواروں پر روشنی کے چراغ روشن ہو گئے، دیواروں پر میرے نام کی نقاشی کی گئی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ مجھے دیا گیا جہاں شادی کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ جنی خادمائیں میرے ارد گرد تھی، ہر ایک کے ہاتھ میں خاص شے موجود تھی، خوشبو، کنگھی، جواہرات۔ ایک خادمہ میرے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے بولی، ملکہ کے بال مقدس مانے جاتے ہیں، ان میں وہ زنجیر اب محض دھات نہیں، تاج ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، چہرہ وہی مگر آنکھوں میں نرمی اور بالوں میں وہی زنجیر اب مکمل تاج کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ ہر کڑی میں ایک روشنی، ہر گرہ میں عکس۔ اسود رات کہہ آیا، دروازے پر رکا اور بولا، بس کچھ دن باقی ہیں، پھر تمہارا اور میرا رشتہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو ابھی بھی پلٹ سکتی ہو، اور اگر نہ پلٹی تو میری دنیا ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی۔
میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، تم نے مجھے قید میں رکھا، لیکن قید میں کبھی آزادی جیسا سکون نہیں پایا جیسا تمہاری قربت میں ملا۔ شاید قید یا آزادی صرف الفاظ ہیں، اصل چیز وہ احساس ہے جو دل کو سکون دے۔ اسود نے مسکرا کر کہا، تو پھر یہ ہمارا نیا آغاز ہے اور یہ دنیا تمہارے نام کی پہچان بنے گی۔ محل کی چھت پر چاند کی روشنی پھیلی تھی۔ میں پہلی بار جنات کی دنیا کو سانکھ سے دیکھ رہی تھی، جو خوف نہیں بلکہ قبولیت سے کھلتی ہے۔ دوپہر کے وقت محل کے بڑے صحن میں باضابطہ اعلان ہوا کہ شہنشاہ اسود اپنی شادی کا رسمی اعلان کرنے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی گھنٹیاں بجی، درجنوں جنات محل کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ بزرگ جن آگے بڑھا اور بلند آواز میں کہا، ہمیں یہ نکاح منظور نہیں، ایک آدم ذاتی ہمارے قبیلے کی ملکہ نہیں ہو سکتی۔ اسود اپنی نشست سے اٹھا، قدم آگے بڑھائے اور نہایت سنجیدگی سے کہا، یہ فیصلہ تمہارا نہیں، میرا ہے۔ دوسرا جن بولا، تمہارا فیصلہ تب تک قابل احترام ہے جب تک وہ ہماری دنیا کے اصولوں سے نہ ٹکرائے۔ انسان اور جن کا رشتہ ممنوع ہے۔ صحن میں شور بڑھنے لگا، کچھ جنات نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، کچھ نے خاموشی اختیار کی۔ فضا میں ایک اضطراب تھا جو اب دبایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسود نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کیا، پھر اعلان کیا، میں عدالت جنات بلوانے جا رہا ہوں۔ اس نکاح کو قانون کی زبان میں ثابت کروں گا، جو شک کرے وہ عدالت میں بات کرے۔ عدالت جنات ایک پراسرار مقام تھا، محل سے مشرقی پہاڑی سلسلے کے پارے غار نما حال میں، جہاں صرف طاقتور جنات کو رسائی تھی۔ اگلے دن وہاں لے جایا گیا۔ راستے میں خاموشی تھی، لیکن آنکھوں میں بہت سے سوال تھے۔ عدالت میں سینکڑوں جنات تھے، سنگی کرسیاں، پتھروں کے ستون اور بیچ میں بلند مقام جہاں صدر جنات بیٹھتا، ایک بوڑھا مگر باوقار جن جس کی آنکھیں سفید نیلا لباس سب پر روب ڈال رہا تھا۔ اسود نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں شہنشاہ اسود اعلان کرتا ہوں کہ پلوشہ نامی آدمزادی سے میرا نکاح مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بندھن صرف مرضی نہیں، قانون اور رسم پر قائم ہوا۔ صدر جنات نے پوچھا، شہنشاہ، کیا تم یہ دعویٰ شریعت جنات کے مطابق کرتے ہو؟ ہاں، اور اس نکاح کی مہر وہ زنجیر ہے جو میں نے اس کے بالوں سے باندھی۔ اس وقت جب وہ شعور کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی اور ہمارے قبیلے کی روایت کے مطابق اس کی رضا کی پہلی جھلک میرے چنے جانے پر نظر آئی۔ صدر نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پلوشہ، کیا تم اس بات کو مانتی ہو کہ تم نے کبھی دل سے انکار نہیں کیا؟ میں نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، میں نے ہمیشہ اس تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب میں جانتی ہوں کہ میں اس کے قریب گئی، مگر میں نے کبھی زبان سے ہاں نہیں کی۔ شور بڑھ گیا، کچھ جنات نے چیخ کر کہا، یہ کافی نہیں، انسان کی مرضی ہمارے قانون میں کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ اسود نے ان کی طرف دیکھا، تم سب جانتے ہو کہ ہماری روایت میں قبولیت صرف الفاظ کی محتاج نہیں، اس کی سانسوں، دل کی دھڑکن اور خاموش اقرار کو میں نے محسوس کیا۔ نکاح میری ضد نہیں، وفا ہے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ صدر جنات نے ایک بزرگ جنی کو بلایا جو شہادت کی نگہبان کہلاتی، وہی بزرگ تھی جس نے میری شادی کی تیاری میں لباس پیش کیا۔ اس نے عدالت کے سامنے کہا، میں نے ملکہ کے دل میں جھانکا ہے، اس کے جذبات میں انکار نہیں، خوف ہے، سوالات ہیں، لیکن دل میں ایک جذبہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں گرہ کہتے ہیں۔ یہ گرہ نکاح کی پہلی کڑی ہے۔ صدر نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، عدالت کا حکم ہے کہ نکاح جائز قرار دیا جائے، بشرطیہ کہ انسان لڑکی کو اس نکاح کے خلاف بولنے کی مکمل اجازت ہو، اور اس سے انکار کرے تو نکاح منسوخ ہوگا۔ تمام نگاہیں میری طرف تھی، لمحہ فیصلہ کن تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں کسی زبردستی کا حصہ نہیں بننا چاہتی، لیکن میں اس محبت کو، اس بندھن کو جھٹلا نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں یہ تعلق دنیاوی نہیں مگر جھوٹا بھی نہیں، میں انکار نہیں کرتی۔ عدالت میں خاموشی کے بعد سرگوشیاں ہونے لگی۔ صدر نے اعلان کیا، پھر یہ فیصلہ جنات کے قانون کے مطابق منظور کیا جاتا ہے۔ شہنشاہ اسود اور پلوشہ کا نکاح معتبر اور قائم ہے۔ عدالت برخاست ہوئی۔ اسود میرے قریب آیا، آہستہ سے کہا، تم نے میرے لیے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر ہاں کہی، اب تم صرف میری نہیں، سلطنت کی ملکہ ہو چکی ہو۔ محل کے در و دیوار ایک بار پھر روشن ہونے لگے۔ جنات نے ایک دوسرے سے مبارکباد دی، مگر مجھے معلوم تھا کہ کچھ آنکھیں اب بھی میرے وجود کو قبول نہیں کر سکی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب میں جنات کی ملکہ تھی اور ایک انسان ہونے کے باوجود عدالت برخاست ہو چکی تھی، لیکن میرے ارد گرد اب بھی خاموش دباؤ موجود تھا جو الفاظ سے نہیں، نگاہوں سے محسوس ہوتا۔ اسود نے میرا ہاتھ تھاما اور محل کی پچھلی راہداریوں کی طرف لے گیا، وہ جگہ جہاں دروازے کم، دراڑیں زیادہ اور دیواروں پر روشنی کے بجائے دھواں سا رکا رہتا۔ ہم ایک پرانے کمرے میں داخل ہوئے، چھت سے پرانی جھاڑیاں لٹک رہی تھی اور فرش پر گرد کی پتلی سی تہ تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی اسود نے گہری سانس لی، جیسے برسوں سے کوئی بوجھ سینے پر رکھا ہو۔ اب وقت آ گیا کہ تمہیں سب کچھ بتا دوں، وہ جو میں چھپاتا رہا۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، پھر بولا، میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم 7 سال کی تھی،
تم اپنے صحن میں بارش میں بھیگ رہی تھی، تمہارے بالوں سے جو خوشبو نکلی وہ ہمارے جہان کے قانون توڑ گئی۔ میں نے چونک کر کہا 7 سال؟ لیکن اس وقت تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں، کیونکہ تمہارا یاد ہونا ضروری نہیں۔ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے اور ہمارے جہان میں بعض رشتے وقت سے پہلے جڑ جاتے ہیں۔ اسود نے بولنا جاری رکھا۔ تب میرے قبیلے کے بڑے سخت ہو گئے اور کہا کہ آدم زادی سے تمہارا تعلق ہمارے خون کو آلودہ کرے گا۔ میں نے سوال کیا تو پھر کیسے ممکن کیا تم نے یہ سب؟ اسود نے فرش کی اینٹ اٹھائی، نیچے خالی جگہ تھی جہاں پرانی کتاب تھی، اس نے وہ نکالی اور مجھے دکھائی۔ کتاب پر جناتی رسم الخط میں کچھ لکھا تھا۔ یہ اس عامل کی کتاب ہے جس نے میرے باپ پر جادو کیا۔ کہا گیا تھا کہ میں تب تک سلطنت نہیں سنبھال سکتا جب تک میرے نکاح میں ایسی لڑکی نہ ہو جس کے بال ہواؤں میں قدرتی طور پر خوشبو چھوڑیں۔ تم وہی ہو؟ تو کیا میں تمہاری محبت ہوں یا مجبوری؟ میں نے براہ راست پوچھا۔ اسود میری طرف آیا، اس کی آنکھیں بالکل سیدھی میری آنکھوں میں تھی۔ شروع میں یہ مجبوری تھی، لیکن تمہارا چہرہ، تمہاری آواز، تمہاری ضد سب میرے دل پر ایسا اثر کرنے لگے کہ مجبوری محبت میں بدل گئی اور وہ محبت وقت کے ساتھ جنون بن گئی۔ میں نے کتاب لی اور صفحات پلٹنے لگی۔ ہر صفحے پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا جس میں آدم زادی، بالوں کی زنجیر، قربانی اور قبولیت جیسے الفاظ بار بار آ رہے تھے۔ تو جب تم نے زنجیر باندھی وہ رسم کا حصہ تھا؟ ہاں، زنجیر وہ علامت ہے جس سے ہمارا بندھن قانونی اور روحانی طور پر مکمل ہوا۔ اور عدالت کو یہ سب کیسے پتہ چلا؟ اسود نے کہا۔ عدالت کے بزرگ جانتے تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہی دیکھنا تھا کہ تم راضی ہو یا نہیں۔ تمہاری خاموشی ان سب کے لیے اہم ثبوت تھی۔ میں نے کتاب بند کی۔ اس لمحے مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ محض کسی رات کی پوری سرار کہانی نہیں، بلکہ پرانا لکھا ہوا انجام تھا جو میرے بچپن سے میرے ساتھ چل رہا تھا۔ اسود نے کہا، اب جب تم سب کچھ جان چکی ہو، یہ تم پر ہے کہ تم اسے قبول کرتی ہو یا چھوڑتی ہو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم پلٹنے کا فیصلہ کرتی ہو تو میری دنیا کی ہر یاد، ہر لمس تم سے مٹ جائے گا۔ میں نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی سے سوچا، پھر پوچھا، اگر میں تم سے دور چلی گئی تو کیا تم رہ سکو گے میرے بغیر؟ اسود نے جواب نہیں دیا، صرف زمین پر نظریں جما کر کھڑا رہا۔ اس خاموشی میں ایک سچ تھا جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی رات ہم محل واپس آئے تو جنات کی عدالت کا حکم نامہ باضابطہ اعلان کیا گیا۔ ایک بڑے کمرے میں سب جنات جمع ہوئے۔ صدر جنات کی طرف سے پیغام سنایا گیا۔ شہنشاہ اسود کی محبت، نکاح اور ملکہ کا انتخاب مکمل طور پر قانونی، روایتی، روحانی جائز قرار دیا جاتا ہے۔ آدم زادی نے جو رضا دی وہ ہماری دنیا میں تسلیم کی گئی۔ اس اعلان کے بعد بہت سارے جنات چپ ہو گئے، لیکن کچھ کی آنکھوں میں سوال باقی تھے مگر کوئی بول نہیں رہا تھا۔ محل کے در و دیوار روشنی سے بھر گئے۔ خادمائیں میری تیاری میں جٹ گئی۔ سفید لباس، سنہرے جوتے، زنجیر جس میں چھوٹا سا نیلم جڑا تھا جو ہر دھڑکن پر چمکنے لگتا۔ اسود میرے کمرے میں آیا اور آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں خواب کی طرح چاہا، لیکن تم خواب نہیں حقیقت بن چکی ہو۔ میں نے ہلکا سا کہا، اب میں صرف تمہاری نہیں، ایسی حقیقت ہوں جو 2 جہانوں کو جوڑتی ہے۔ اور یوں بچپن کے ایک لمحے سے شروع ہونے والی کہانی اب ایک سلطنت کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ اسود کمرے میں داخل ہوا، سفید لباس، آنکھوں میں گہری سکون کی چھائیں، ہاتھ میں پرانی انگوٹھی۔ یہ ہماری نسل کی نشانی ہے، ملکہ کے ہاتھ میں تب پہنی جاتی ہے جب نکاح کا عہد پورا ہو جائے۔ میں نے انگوٹھی پہنی اور اس لمحے محل کی چھت سے روشنی کا ایک گول دائرہ نیچے اترا۔ عدالت، خادم، بزرگ، جنات سب اکٹھے تھے۔ صدر جنات نے آگے بڑھ کر ہمارے درمیان وہ نکاح نامہ بلند کیا جس پر دونوں جہان کی منظوری سب تھی۔ اسود بن زمار اور پلوشہ بنت سلیم کا نکاح جنات اور انسانوں کے قانون کے تحت مکمل قرار دیا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد محل میں جشن کی گونج بڑھنے لگی، جناتی ساز بجنے لگے، دیواروں پر روشنی کی بارش ہوئی اور پہلی بار جنات نے انسان کو مکمل قبول کیا۔ لیکن یہ بات ہمارے ماں باپ سے چھپی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار ان کا چہرہ آ رہا تھا، انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ کچھ دن باہر رہنا ہے۔ چند دن بعد 14ویں کی رات آئی، وہی رات جب میں دونوں دنیاؤں کے بیچ سفر کر سکتی تھی۔ اسود نے دروازہ کھولا اور کہا، تم جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا تمہاری ہر واپسی میرے انتظار سے جڑی ہوگی۔ میں نے سر ہلایا اور ہوا میں تحلیل ہوئی۔ اگلے لمحے گھر کے ذہن میں تھی، دیواریں وہی تھی، آسمان وہی، لیکن اب سب کچھ جیسے چھوٹا محسوس ہونے لگا۔ دروازہ کھولا، امی سامنے تھی، وہ چونک کی۔ پلوشہ کہاں چلی گئی تھی؟ تیرے چہرے پر چمک کیسی؟ میں نے ہاتھ تھاما، اندر لے گئی۔ ابو بھی آ چکے تھے، ان کے چہرے پر بھی الجھن تھی۔ یہ لباس، یہ زیور سب کیا ہے؟ تو کہاں گئی تھی؟ میں نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد کہا، ابو میں خوش ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں سچ بتا سکوں۔ میں نے سب کچھ بتایا، اسود، زنجیر، محل، عدالت اور نکاح، ہر تفصیل ان کے سامنے رکھی۔ ابو نے غصے سے کہا، یہ سب بکواس ہے، ہم نے تجھے اس لیے نہیں پالا کہ تو کسی جن کے ساتھ جائے۔ امی نے بھی افسوس سے کہا، تو انسانوں کی بیٹی ہے، جنات کی نہیں۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، لیکن وہ میری عزت کرتا ہے، میری مرضی مانتا ہے،
وہ جنونی سے پہلے میرا ساتھی ہے۔ ابو نے پھر کہا، اگر وہ تمہیں خوش رکھتا ہے تو وہ خود یہاں کیوں نہیں آیا؟ میں خاموش ہو گئی۔ چند لمحے بعد آسمان پر ہلکی روشنی پھیلی۔ اسود صحن میں نمودار ہوا لیکن مکمل انسانی شکل میں، صاف آنکھیں، نرم آواز۔ میں آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ پلوشہ میری امانت ہے۔ میں نے اس سے نکاح صرف اپنی ضرورت سے نہیں اپنے دل سے کیا ہے۔ ابو نے سخت لہجے میں پوچھا، اگر کل تو غائب ہو جائے تو؟ پھر بھی آپ کی بیٹی ہر 14ویں کو آپ کے پاس واپس آئے گی۔ میری سلطنت کا قانون ہے، لیکن میری محبت کا تقاضا ہے کہ اسے اپنی دنیا سے الگ نہ کروں۔ امی خاموش تھی۔ ابو نے گہری سانس لی۔ ہم تمہاری بات سمجھتے، لیکن ہمارے دل کو وقت لگے گا اسے ماننے میں۔ اسود نے سر جھکا کر کہا، مجھے انتظار منظور ہے لیکن بے عزتی نہیں۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی، امی میرے لیے کھانا لا رہی تھی۔ ابو نے اخبار رکھ کر صرف اتنا کہا، اب تمہاری بیٹی نہیں، 2 دنیاؤں کی ملکہ ہے، لیکن یاد رکھ ماں باپ کا حق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ میں نے ان کے قدموں کو چھو کر کہا، آپ کا حق میرے تاج سے بھی بڑا ہے۔ شام کو میں واپسی کے لیے نکلی۔ آسمان پر ہلکی روشنی تھی۔ اسود ہوا میں انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہاتھ نیچے سے بلند کیا، میں آ رہی ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت اور قبولیت 2 الگ چیزیں نہیں، ایک ساتھ وجود رکھ سکتی ہیں۔ اب ہر چاند کی 14ویں رات میں اپنی دنیا میں واپس آتی، اپنے والدین کو دیکھتی ہوں، اپنے کمرے میں سوتی اور صبح ہوتے ہی جنات کی ملکہ بن کر محل واپس جاتی ہوں۔ میرے دونوں جہان الگ نہیں، ایک ہو چکے ہیں، اور میں پلوشہ اب صرف ایک لڑکی نہیں، 2 دنیاؤں کے بیچ لکھی جانے والی وہ کہانی ہوں جو صدیوں تک سنائی جائے گی۔